یہ ایک 16-17 سالہ لڑکی کی کہانی ہے جسے آصف تنگ کرتے تھے اور اس کے گھر والے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ اس لڑکی سے ایک لڑکا محبت بھی کرتا تھا جو اس پر جادو تک کروانے کو راضی ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ رات 1 بجے کا عمل تھا۔ زینت اور شگفتہ اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ یہ زینت کا بیڈ روم تھا، جہازی سائز کا آرام دہ بیڈ روم۔ آرام دہ بیڈ پر شگفتہ تو لیٹتے ہی سو گئی تھی، مگر زینت کی آنکھوں سے نیند ابھی تک کوسوں دور تھی۔ در حقیقت اسے اس بدرو کا انتظار تھا جس سے اس نے معاہدہ کر رکھا تھا۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ بدرو کے منتظر تھی اور بار بار مضطرب ہو کر بے چینی کے ساتھ دیوار گیر گھڑیال کی طرف تکے جا رہی تھی۔ پھر 1 گھنٹہ مزید اسی طرح گزر گیا اور رات کے 2 بج گئے، لیکن وہ بدرو نہ آئی۔ زینت بے چینی محسوس کرنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ کہیں بدرو نے انہیں اس اندھیری کوٹری سے بے دخل کرنے کی خاطر تو چال نہیں چلی تھی، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہاں کوئی ذی نفس نہ رہے، وہ اسی طرح خالی رہے۔ اچانک رات کے آخری پہر سناٹے میں ایک تیز چیخ ابھری۔ یہ چیخ بہت ہی لرزہ خیز تھی، جسے سن کر ایک لمحے کے لیے زینت کا دل بھی لرز گیا، لیکن جب مسلسل چیخوں کی آوازیں ابھرنے لگی تو زینت پہچان گئی۔ یہ اس کی سوتیلی بیٹی ببلی کی چیخیں تھیں۔ اب زینت کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ رقصاں ہو گئی تھی۔ پوری کوٹھی میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ شگفتہ بھی جاگ اٹھی تھی اور پریشانی سے زینت کی طرف دیکھ کر بولی، کون چیخ رہا ہے؟ زینت سمجھ گئی تھی کہ اس بدرو نے وعدے کے مطابق اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ بات اس نے راز میں رکھنا تھی، اس لیے انجان بن کر اور اپنے لہجے میں پریشانی سمو کر بولی، پتہ نہیں، تم ٹھہرو، میں دیکھ کر آتی ہوں، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ نہیں، تم ٹھہرو ادھر ہی، اور خبردار کمرے سے باہر مت نکلنا، میں ابھی آتی ہوں، زینت نے کہا اور اپنی خوابگاہ سے باہر آ گئی۔ کوٹھی کی بتیاں روشن کر دی گئی تھیں۔ ایک کشادہ کمرے میں وہ چاروں بہن بھائی موجود تھے۔ ببلی کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ مشتاق، اظہر اور نعیم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ببلی کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابھی ان کی نظر زینت پر نہیں پڑی تھی، تب پھر اچانک زینت کو اپنے کان میں ایک سرگوشی سنائی تھی، بے وقوف، تم واپس جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ زینت کا دل ایک بار زور سے دھڑکا۔ وہ سرگوشی کو پہچان گئی، وہ اسی بدرو کی آواز تھی۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر خاموشی کے ساتھ الٹے پیروں واپس اپنی خوابگاہ کی طرف لوٹ گئی۔ اس کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ تھی۔ خوابگاہ میں پہنچی تو شگفتہ نے ہراساں لہجے میں پوچھا، کیا ہوا زینت؟ کچھ نہیں ہوا، ببلی نے شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ وہ رات گزر گئی، مگر اس کے بعد ایسی عجیبی راتیں ہر روز آنے لگیں۔ ببلی کو دراصل راتوں میں ایک کفن پوش انتہائی مکروہ صورت میں نظر آتا۔ پھر وہ یہ صورت اپنے تینوں بھائیوں کو بھی دیکھنے لگی۔ اس پر جنونی دورے پڑنے لگے اور وہ ان پر حملہ کرنے لگی۔ جو شے اس کے ہاتھ میں آتی وہ آؤ دیکھتی نہ تاؤ ان کے چہرے پر جڑ دیتی۔ تینوں بھائی بھی پریشان ہو گئے۔ پھر یہی نہیں، مشتاق، اظہر اور نعیم کو بھی کفن پوش مکروہ صورت دکھائی دینے لگی۔ ظاہر ہے یہ ساری کارستانی اس بدرو کی تھی۔ چنانچہ وہ چاروں بہن بھائی بری طرح خوفزدہ ہو گئے۔ سازشی ذہن کے مالک تو تھے ہی، وہ سمجھ گئے کہ آخر یہ مکروہ صورت ان کی سوتیلی ماں کو کیوں نہیں دکھائی دیتی، اسے تنگ کیوں نہیں کرتی۔ ضرور وہ کالے جادو کی ماہر تھی۔ یہ بات جب علی اعلان انہوں نے اپنی سوتیلی ماں زینت سے کہی تو اس نے بھی غصے میں آ کر کہہ ڈالا، ہاں یہ ایک بدرو ہے
جسے ایک کالے علم کے ذریعے میں نے قابو میں کیا ہے۔ اگر تم چاروں نے یہ کوٹھی خالی نہ کی تو پھر تم سب کو ہلاک کر ڈالے گی۔ اس لیے تم لوگوں کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ وہ چاروں ہکا بکا رہ گئے اور پھر وہی ہوا۔ ایک روز ان چاروں بہن بھائیوں نے اپنا سامان سمیٹا اور کوٹھی کو خیر بات کہہ دیا۔ طاقت کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے۔ اب زینت ہی اس عالی شان کوٹھی کی مالک تھی۔ طاقت کے نشے نے اسے اب واقعی پاگل اور جنونی کر ڈالا تھا۔ وہ پھر کوٹھی میں تنہا کھڑی کہے لگانے لگی، اب میں اس کوٹھی کی بلا شراکت غیر مالک ہوں، جلد ہی اپنے شوہر کے کروڑوں کے کاروبار کی مالک بھی بن جاؤں گی۔ اے بدرو، میں تجھ سے بہت خوش ہوں، تو کہاں ہے؟ میرے سامنے آ، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ شگفتہ اس وقت وہاں موجود نہ تھی، تاہم اسے یہاں کے پراسرار حالات کا علم ہو چکا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی کہ یہ ساری کارستانی اسی بدرو کی تھی۔ پھر پہلے پہل تو وہ یہی سمجھتی رہی کہ ہو سکتا ہے اس خاندان کا تعلق بھی اسی طرح شہید نیک شاہ سے رہا ہو، اس لیے اب وہ بدرو ان کی بھی جانی دشمن بن چکی ہے، کیونکہ ان چاروں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا تھا جو شگفتہ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ شگفتہ کو اس بات پر الجھن آمیز پریشانی بھی تھی کہ آخر وہ بدرو پہ زینت اور اسے کیوں نہیں ستا رہی۔ جب اس نے زینت سے یہ سوال پوچھا تو اس نے نہایت مکاری سے کہا، میں تمہارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہوں۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ اسے شگفتہ کے پراسرار حالات سے پوری طرح آگاہی تھی اور ناصر اور ساجد کی زبانی ٹالی والے بابا کی باتوں سے بھی واقف تھی۔ جب شگفتہ اوپر اس کی خوابگاہ میں گہری نیند سو گئی تو زینت نیچے آ گئی اور بدرو اس کے سامنے ظاہر ہوئی تو زینت نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولی، میں اب چاہتی ہوں کہ میری سوتیلی اولاد ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں انہیں کاروبار سے بھی الگ کرنا چاہتی ہوں، تم میرا یہ کام کر دو۔ اس کی بات سن کر بدرو کے مکروہ چہرے پر کری دانتوں کے قطار سی ابھری۔ وہ اپنے بڑے ہولناک انداز میں مسکرائی تھی، تم بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا، لیکن اب تمہیں میرا ایک کام بھی کرنا ہوگا۔ ہاں ہاں، مجھے منظور ہے، تم بتاؤ مجھے وہ کام، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زینت نے خوش ہو کر بے چینی سے کہا۔ بدرو نے کہا، جب اندھیری کوٹھی میں تم میرے دشمنوں کے ساتھ رہتی تھی اسے جلا ڈالو۔ زینت اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ یہ مفادات کی جنگ تھی۔ اگرچہ زینت جانتی تھی کہ بدرو ایسا کیوں چاہتی ہے، اس لیے کہ اندھیری کوٹھی میں اس کا کئی سو سالہ پرانا مدفن تھا، جبکہ شگفتہ، ساجد اور ناصر ٹالی والے بابا کی ہدایت کے مطابق اس بدرو کو اپنے مدفن میں لوٹنے پر مجبور کرنے کے لیے اتنے پاپڑ پھیر رہے تھے، جس کے بعد ان کی جانیں اس بدرو سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ سکتی تھیں۔ مگر اب زینت بدرو کا یہ مطالبہ ماننے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ آئندہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گی، بلکہ الٹا اس کی جان کی دشمن بن جائے گی۔ پھر بدرو نے اسے شہرت، دولت اور تحفظ کا لالچ بھی دے دیا تھا۔ دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شگفتہ اور ساجد کو کسی قسم کا جانی نقصان ہو۔ وہ ساجد کے معاملے میں خود بھی اس کے لیے اپنے دل میں اب ایک نرم گوشہ رکھتی تھی۔ وہ عجیب مخمسے کا شکار ہو گئی تھی۔ بدرو ہنوز اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس نے زینت کی خاموشی پر کہا، تمہاری خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ زینت کے چالاک ذہن میں فوراً ایک خیال ابھرا، لہذا وہ اپنے لہجے کو التجام میں تبدیل کرتے ہوئے بولی، دیکھو میں تمہاری بات ماننے سے انکار نہیں کر رہی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم بعد میں شگفتہ اور ساجد کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ اور ساجد کو تو میں چاہنے بھی لگی ہوں، میں اس سے شادی کی خواہش مند ہوں،
اس کی بات سن کر بدرو کا بھیانک چہرہ مزید کری ہو گیا۔ اس کے حلق سے ایک ہولناک گھبراہٹ ابھری۔ اس نے زینت کو گھورتے ہوئے کہا، تم وعدہ خلافی کر رہی ہو، اس کا انجام جانتی ہو؟ اس کی دھمکی پر زینت اندر سے لرز اٹھی اور اس سے بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، لہذا کچھ سوچ کر مکاری سے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانے لیتی ہوں، لیکن یہ کام اتنی جلدی نہ ہو سکے گا، تھوڑے دنوں کی مہلت چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہے، تمہیں صرف 3 دنوں کی مہلت ہے، وہ بدرو بولی، اور آخر میں اسے سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے بولی، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم نے کسی قسم کی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں دوبارہ اسی مصیبت میں ڈال دوں گی جس سے میں نے تمہیں چھٹکارا دلایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ زینت کے حلق سے بے اختیار ایک گہری سانس خارج ہوئی، پھر جب وہ اپنی خوابگاہ کی طرف پلٹنے لگی تو بری طرح ٹھٹک کر رک گئی۔ زینے پر شگفتہ کھڑی اسے عجیب نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ زینت کو شگفتہ کی نگاہوں میں گہری تشویش محسوس ہوئی، کہیں اس نے میری باتیں تو نہیں سن لی۔ اس نے گھبرا کر سوچا، پھر دوسرے ہی لمحے وہ شگفتہ کو دیکھ کر مسکرائی، آؤ آؤ، تم ابھی تک نہیں سوئی؟ شگفتہ دھیرے دھیرے نیچے اترتی ہوئی اس کے قریب آئی اور سپاٹ لہجے میں بولی، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں کسی سے نہیں۔ کون تھا بھلا، کون تھا یہاں؟ زینت نے ہتلاتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو، میں نے خود سنا تھا، تم اس بدرو سے مخاطب تھی، وہ تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہی تھی، تم نے حامی بھر لی تھی، شگفتہ نے اسے گھورتے ہوئے یاد دلایا۔ زینت کے اوسان خطا ہو گئے، وہ اپنی گھبراہٹ پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بدستور انجان بنی رہی اور مصنوعی ہنسی کے ساتھ بولی، تمہیں ضرور وہم ہوا ہوگا شگفتہ، بھلا اس بدرو سے میں کس طرح ہم کلام ہو سکتی ہوں، وہ تو تم لوگوں کی دشمن ہے۔ شگفتہ نے بغور اس کے چہرے کو گھورا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زینت اس سے کچھ چھپا رہی ہے، جبکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے خود اپنے کانوں سے زینت کے یہ الفاظ سنے تھے، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن یہ کام اتنی جلدی نہ ہو سکے گا، مجھے تھوڑے دنوں کی مہلت چاہیے۔ لیکن زینت اس بات پر بضد تھی کہ اس نے کسی سے بات نہیں کری۔ شگفتہ نے اس پر چپ ساتھ لی۔ ناصر خاصا تھک چکا تھا، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، جبکہ ساجد دم بخود بیٹھا تھا۔ اس کا دل جانے کیوں تیز تیز دھڑک رہا تھا، وہ ایک انجانا سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے جی میں آئی کہ ناصر کو آواز دے۔ یوں تو اس نے ناصر کو 2-3 بار آوازیں بھی دیں، مگر ناصر کی ذرا دیر کے بعد خراٹے بلند ہونے لگے، وہ سو گیا۔ پھر ساجد نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ایک ایک نازک پل آہستہ آہستہ گزر رہا تھا کہ اچانک ساجد کو ایک آہٹ سنائی دی، پھر وہ آہٹ ایک عجیب سی کھڑبڑ میں بدل گئی۔ اسے یوں لگا کوئی یکایک جھونپڑے میں گھس آیا ہے۔ اس نے بے اختیار چلا کر ناصر کو آواز دی اور اسے جھنجھوڑنے لگا، ناصر ناصر اٹھو، کوئی آیا ہے۔ ناصر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک کھچڑی سے بالوں والے بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس کی کمر ذرا جھکی ہوئی تھی، سر کے بال اور بھویں غائب تھیں، چہرے پر جھریوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا، وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا۔ مجموعی طور پر اس کی وضع قطع بڑی کری تھی۔ وہ ناصر کو اپنی اکلوتی آنکھ سے گھورے جا رہا تھا۔ ناصر سمجھ گیا تھا کہ یہی اس جھونپڑی کا مالک ہے، شاید کوئی گورکھن تھا۔ اس نے فوراً مسکرا کر معذرت خواہانہ لہجے میں اس سے کہا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں پیاس لگی تھی، تھک گئے تھے، تمہاری کٹیا دیکھی، یہاں ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ناصر کو پہلے
اس بوڑھے کے چہرے پر غصیلے پن کے آثار محسوس ہوئے تھے، لیکن اب بدہیبت ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ سر ہلاتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کے اشارے سے ناصر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھو بیٹھو، کوئی بات نہیں۔ اس کی آواز حد درجہ کھردری تھی، جیسے کوئی پھٹا ہوا ڈھول پیٹ رہا ہو۔ بوڑھے نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے کو ایک کونے میں رکھا، پھر ساجد کی طرف دیکھ کر ناصر سے بولا، یہ تمہارا ساتھی کیا دیکھ نہیں سکتا؟ ہاں، یہ بیچارہ نابینا ہے، ناصر نے کہا۔ اس بوڑھے نے خاموشی کے ساتھ اپنے کرتے کی جیب سے ایک پتلی سی ڈوری نکالی اور کینوس نما تھیلے کے سرے کے منہ پر باندھ دی۔ ناصر کو انتہائی ناگوار بدبو کا احساس ہوا۔ اس کی نظر بار بار تھیلے پر اٹک رہی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ بدبو اس گندے تھیلے سے آ رہی ہو، تاہم اس نے اس کا اظہار نہ کیا۔ کیا تم گورکن ہو؟ ناصر نے پوچھا۔ ہاں، اور تم دونوں کون ہو؟ کہیں جا رہے تھے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ وہ اب مٹکے سے پانی پی رہا تھا۔ نہیں، ہم کہیں جا تو نہیں رہے تھے، ہمیں تو ادھر ہی آنا تھا، ناصر نے کہا۔ وہ بوڑھا پانی پی کر اپنے چوغے کی آستین سے منہ پوچھتا ہوا عجیب سے لہجے میں بولا، ہاں، یہاں تو ایک نہ ایک دن سبھی کو آنا ہے۔ اس کے عجیب اصرار بھرے لہجے پر ناصر اور ساجد دونوں لرز گئے۔ ساجد نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ناصر بھائی، اسے اپنے آنے کا مقصد بتاؤ اور نکل چلو یہاں سے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ناصر نے اسے تھپکی دے کر تسلی دی، پھر ہنس کر بوڑھے گورکن سے بولا، بابا، میں تمہاری بات سمجھ گیا، مگر ہماری عمر ہی کیا ہے۔ اچھا بابا، تم ہمارا ایک کام کر دو گے؟ کیسا کام؟ ہمیں قبر کی تلاش ہے۔ کس کی قبر؟ شہید نیک شاہ کی قبر، ناصر نے اسے بتایا۔ بوڑھا گورکن اس کی بات سن کر اپنی اکلوتی آنکھ سے اسے گھورنے لگا۔ کیا کہا؟ شہید نیک شاہ کی قبر؟ ہاں بابا، ہم اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے ہیں، ناصر نے کہا۔ بوڑھا گورکن جھکے جھکے کاندھوں سے چند قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اپنی اکلوتی پھٹی ہوئی آنکھ سے ناصر کے چہرے پر دیکھتے ہوئے سرسراتے لہجے میں بولا، تم لوگوں کو یہ کیا لگتا تھا؟ بابا، یہ ہمارا ایک دور پار کا عزیز تھا، تم ہمیں اس کی قبر تک پہنچا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اس بار ساجد نے لب کشائی کی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے چلوں گا اس کی قبر تک، مگر اس کی قبر تو آخری سرے پر ہے۔ ابھی میں تھکا ہوا آیا ہوں، ذرا آرام کر لوں، پھر لیے چلتا ہوں تم دونوں کو، بوڑھے گورکن نے کہا۔ پھر پوچھا، تم لوگوں نے کچھ کھایا پیا؟ نہیں بابا، ہمیں کھانے کی طلب نہیں ہو رہی، آپ ایسا کریں، خود یہ زحمت نہ کریں، صرف ہماری رہنمائی کر دیں، ہم خود نیک شہید شاہ کی قبر کے قریب پہنچ جائیں گے۔ دراصل ہم دوسرے شہر سے آئے ہیں، ہمارا اس گاؤں میں کوئی واقف کار نہیں ہے، ہم فاتحہ پڑھ کر جلدی لوٹ جانا چاہتے ہیں۔ بوڑھے گورکن نے اپنی ایک آنکھ سے پہلے بغور ساجد کو دیکھا، پھر ناصر کی طرف دیکھ کر عجیب اور پراسرار لہجے میں بولا، صرف فاتحہ ہی پڑھنے آئے ہو نا، اور کوئی چکر تو نہیں؟ اس کی بات نے ناصر اور ساجد کو چونکا سا دیا۔ انہیں یوں لگا جیسے یہ بوڑھا گورکن ان کے یہاں آنے کا اصل مقصد جان گیا ہے۔ تاہم ناصر نے کہا، نہیں بابا، بھلا اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ فاتحہ پڑھیں گے اور چلے جائیں گے واپس۔ گاؤں میں واقعی تمہارا کوئی جاننے والا نہیں؟ بوڑھے گورکن نے جیسے اپنی تسلی کے غرض سے پوچھا۔ ناصر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتائے دیتا ہوں، آؤ باہر آؤ، بوڑھے گورکن نے کہا، اور پھر ان کو جھونپڑی سے باہر لے آیا۔ پھر ایک طرف ٹوٹی پھوٹی قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہاں سے ناک کی سیدھ میں چلے جاؤ، 30 قدم گن کر ایک گہری کھائی آئے گی، تم اس کے بائیں طرف مڑ جانا، تھوڑا ہی آگے جاؤ گے تو ایک پرانی باولی نظر آئے گی،
وہیں ایک برگد کا پیڑ نظر آئے گا، اس کے نیچے وہ قبر ہے۔ تمہارا بہت شکریہ بابا، ہم چلتے ہیں، ناصر نے جلدی سے کہا، اور پھر ساجد کا ہاتھ پکڑے مذکورہ سمت کی طرف روانہ ہو گیا۔ شگفتہ کو زینت کی طرف سے ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کی بات سے الجھی ہوئی تھی کہ آخر اس بدرو نے زینت کے سوتیلے بیٹوں کو کیوں خوفزدہ کر کے اس کوٹھی سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی بھلا کیا دشمنی تھی؟ اگرچہ اس سلسلے میں زینت نے اسے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی اس کے خاندان یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس وقت تو زینت اس کے اس جواب سے مطمئن ہو گئی تھی، مگر وہ الجھ سی گئی تھی۔ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زینت کوئی چکر چلا رہی ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ زینت اس رات بدرو سے ہی مخاطب تھی، مگر اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر زینت کس بات کی مہلت مانگ رہی تھی۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ زینت ان 3 دنوں کی مہلت میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ کیا کرنا چاہتی تھی؟ اس کا اب اسے کھوج لگانا تھا۔ چنانچہ اس نے اب زینت کی ٹو لینے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ کوشش کرتی تھی کہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ یوں بھی وہ اس کے ساتھ ہی دفتر آیا جایا کرتی تھی۔ شگفتہ نے زینت سے اس موضوع پر زیادہ بحث نہ کی تھی، لیکن ادھر زینت اب پریشان سی رہنے لگی تھی۔ اس نے بدرو سے وعدہ کر کے 3 دنوں کی مہلت تو لے لی تھی، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ کیا واقعی اس بدرو کی بات مان لے یا پھر انکار کر دے؟ انکار کرنے کی صورت میں اسے بدرو کی دھمکی یاد تھی، اور اگر اس کی بات مان لیتی ہے تو شگفتہ، ساجد اور ناصر کی ساری محنت بیکار جا سکتی تھی، بلکہ ان کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اور اس کا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے۔ پھر ساجد کو تو وہ چاہتی تھی۔ آخر بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ بدرو کی بات ہرگز نہ مانے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تب اس نے شگفتہ کو ایک دن ساری بات بتا دی۔ شگفتہ نے فرط جذبات سے اسے گلے سے لگا لیا اور زینت کو تسلی دیتے ہوئے بولی، زینت بہن، تم بالکل فکر مت کرو۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ بدرو ابھی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ بس ہمیں ذرا ہوش مندی سے کام لینا ہوگا، اور ہاں دعا کرو کہ ناصر اور ساجد خیریت اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ آئیں۔ ہاں، مجھے بھی ساجد کی بہت فکر رہتی ہے، زینت نے ہولے سے کہا تو شگفتہ قدرے چونک کر اس کا چہرہ تکنے لگی۔ پھر جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی، اچھا، اب میں سمجھی کہ تمہارے اندر کون سی کھچڑی پک رہی ہے۔ لیکن زینت بہن، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا تم میرے بھائی ساجد کے ساتھ خوش رہ سکو گی؟ میرا مطلب ہے کہیں بعد میں تمہیں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ نہیں شگفتہ، ایسا نہیں ہوگا۔ ساجد واقعی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں اس سے عمر میں بڑی جو ہوں، زینت نے ہولے سے کہا۔ شگفتہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، تم بھائی کی طرف سے بے فکر رہو، اس بیچارے کو تو خود کسی تم جیسے ہی سہارے کی ضرورت ہے، اور پھر تمہاری کون سی اتنی زیادہ عمر ہے، صرف 6-7 سال ہی کا تو فرق ہے، بلکہ تم تو اپنی عمر سے بھی چھوٹی ہی دکھائی دیتی ہو۔ اس کی بات سن کر زینت نے مسکرا کر شگفتہ سے کہا، شگفتہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں ساجد کو ایسے ہی رہنے دوں گی؟ ہرگز نہیں، میں اس کا علاج کرواؤں گی۔ مجھے یقین ہے ایک دن وہ پھر سے ہم سب کو دیکھنے لگے گا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ شگفتہ نے فرط جذبات سے رندھے ہوئے لہجے میں کہا، اور زینت نے زیر لب آمین کہا۔ پھر دونوں سونے کے لیے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ شگفتہ تو لیٹتے ہی سو گئی، جبکہ زینت رات گئے کروٹیں بدلتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، در حقیقت اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ رات جب نصف پہر گزر گئی تو اچانک کمرے کی دیوار پر ایک سایہ ابھرا۔ زینت دیوار پر ابھرتے ہوئے
اس پراسرار سائے کو دیکھ کر بری طرح لرز گئی۔ بدرو اس کے خوف زدہ ذہن میں ابھرا، پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پراسرار سائے کی صورت واضح ہونے لگی۔ یہ وہی بھیانک سی صورت تھی، اسی بدرو کی صورت۔ پھر وہ غصیلے لہجے میں زینت سے بولی، تو نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کر ڈالی، اب دیکھنا اپنا حشر۔ اس کی دھمکی سن کر زینت سہم کر رہ گئی، دہشت کے مارے اس کی زبان تالو سے جا چکی تھی۔ پھر وہ بدرو فوراً ہی غائب ہو گئی۔ زینت ساری رات سو نہ پائی تھی۔ زینت کی باتوں پر شگفتہ نے بہت غور و خوض کیا۔ اسے اب ٹالی والے بابا کی یہ عجیب و غریب منطق سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے اس اندھیری کوٹھی کو آباد رکھنے کا کیوں مشورہ دیا تھا۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اس شیطانی بدرو کے خلاف جاتی تھی۔ تب اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ جب ناصر اور ساجد ٹالی والے بابا سے جا کر ملے تھے تو انہوں نے دونوں سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بدرو کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ واپس اپنے پرانے مدفن کی جانب لوٹنے پر مجبور ہو جائے، اور یہی معلوم کرنے تو ناصر اور ساجد بحیرہ گئے تھے، جہاں انہیں شہید نیک شاہ کی نیک روح سے اس سلسلے میں رہنمائی کرنا تھی۔ اب شگفتہ کو بدرو کے اصل عزائم کے بارے میں اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ اندھیری کوٹھی کو غیر آباد کیوں رہنے دینا چاہتی تھی، بلکہ اب تو اس کوٹھی کو نظر آتش کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی شگفتہ بے چین سی ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اس کو تو اب زیادہ دیر غیر آباد نہیں رہنے دینا چاہیے۔ چنانچہ اگلے روز زینت سے صاف صاف کہہ دیا کہ ناصر اور ساجد کی واپسی جانے کب ہو، لہذا اب وہ اس اندھیری کوٹھی کو زیادہ دن غیر آباد نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شگفتہ؟ تم وہاں تنہا کس طرح رہو گی؟ ساجد اور ناصر کو تو واپس آنے میں کافی ٹائم ہے، زینت نے گھبرا کر کہا۔ سمجھ گئی تھی کہ زینت اس کے ہمراہ اس آسیبی اندھیری کوٹھی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ یوں بھی اسے اب کیا ضرورت تھی وہاں رہنے کی؟ وہ اب یہاں اپنی عالیشان کوٹھی میں اپنا تسلط جما چکی تھی۔ گویا اب یہ بھی ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ اندھیری کوٹھی کی اوپری منزل خالی ہو چکی تھی۔ بہرطور سنجیدگی سے بولی، اس کوٹھی کو زیادہ دیر غیر آباد نہیں رہنا چاہیے زینت، یہ ہم لوگوں کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، بالآخر زینت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ شگفتہ قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور تمہاری یہ کوٹھی خالی رہے گی؟ بے شک مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اگر تمہاری سوتیلی اولاد نے دوبارہ اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تو وہ اب یہاں کبھی نہیں آئیں گے، اور اگر آ بھی گئے تو دوبارہ مجھے یہاں سے بے دخل کرنے کی جرت اب نہیں کریں گے، زینت نے مستحکم لہجے میں کہا۔ شگفتہ ہولے سے مسکرا دی۔ اب اسے زینت کی نیت پر بالکل شبہ نہ تھا۔ دفتر سے واپسی پر شام 6 بجے جب یہ دونوں اپنی کار پر اندھیری کوٹھی پہنچی تو نصف گھنٹے بعد کال بیل بجی۔ وہ دونوں چونک پڑی، کیونکہ یہاں بھلا کون آنے کی جرت کر سکتا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے انہیں خیال آیا کہ کہیں ساجد اور ناصر تو نہیں لوٹ آئے۔